الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، ایک بار پڑھا ہے، کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ نے اتنی محبت اور توجہ سے پڑھنا ہے کہ پڑھیں آپ لیڈز میں بیٹھ کے، لیکن آپ کا پڑھا آپ کو مدینہ پاک لے جائے. اور صرف ہم تھوڑی توجہ نہیں کرتے، باقی درود پاک میں اتنی طاقت ہے کہ لے جاتا ہے بندے کو. یہ تو دیکھیں نا، دعا کے اور آگے پیچھے نہ ہو تو دعا ادھر رہ جاتی ہے، لیکن اگر آگے پیچھے ہو تو یہ عرش تک لے جاتا ہے. تو مدینہ پاک کا فاصلہ تو ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ نہ لے کے جا سکے، لیکن کیونکہ توجہ ہی نہیں ہوتی تو اس لیے پھر ہم ادھر ہی رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اعظم چشتی دیکھیں نا کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ دل اس وقت سینے میں نہیں تھا، سینے میں ہی تھا، لیکن خیال، تصور، سوچ لے گئی. اور سوچ میں تو ویسے بڑی طاقت ہے. اب دیکھیں نا جنت میں کیا ہوگا. میں سوچوں گا کہ یہ نعمت سامنے ہونی چاہیے تو وہ سامنے ہوگی، کیونکہ وہاں اللہ سب کو یہ طاقت عطا فرما دیں گے، لیکن یہاں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے تو کچھ نہ کچھ حصہ مل ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اعظم چشتی کیا کہتے ہیں؟ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. انہوں نے کہا میں تھے وہاں دل تھے. پوچھا کدھر ہے اعظم؟ یا باب جبریل ہوگا، یا باب البقیع شریف ہوگا، یا صفحہ شریف ہوگا، یا سنہری جالیوں کے سامنے درود و سلام عرض کر رہا ہوگا، یا کہیں باہر بیٹھا گنبد خضرا کی زیارت کر رہا ہوگا. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. تو پھر اعظم چشتی ہیں اور اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت ہے. ٹھیک ہے. اعظم چشتی دل تک ہی رہے اور اعلیٰ حضرت بہت آگے گئے. اور یاد رکھیے یہ صرف میں نہیں اعلیٰ حضرت کہہ رہا، اس دور کے جتنے اعلیٰ تھے انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت ہی کہا ہے. یہ بس سب کچھ وہ ایرانی ڈالروں کا اثر ہے کہ کہیں کہیں مروڑ اٹھتے نظر آ رہے ہیں حضرت، تو باقی اعلیٰ حضرت تھی. میرے علی شاہ صاحب بھی اعلیٰ حضرت، بابا جی نور محمد اعلیٰ حضرت، بابا جی فقیر محمد اعلیٰ، حضرت عبدالکریم اعلیٰ حضرت، صوفی نواب الدین صاحب اللہ. یہ ہے اللہ. تو یہ اب کچھ ایرانی ڈالروں کا اثر ہے کہ وہ مروڑ اٹھ رہے ہیں حضرت.
باقی اعلیٰ حضرت تو کیونکہ آدم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دل تک ہی رہے، وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تو حضرت اگر کوئی سالک محنت کرے تو پھر باتیں سے بھی آگے جاتی ہے، پھر آنا جانا بھی ختم. حضرت پھر سائیں ایسا کرم کرتے ہیں کہ وہ سینے کو ہی مدینہ بنا دیتے ہیں. یہ بہت بڑا نام ہے منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ساہیوال جامعہ فریدیہ. مجھے اس دن کسی بھائی نے بتایا کہ حضرت یہاں تشریف لاتے رہے ہیں حضرت. تو ہم جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت کا نا کوئی مناظرہ ہے، اور مسئلہ حاضر و ناظر پہ وہ مناظرہ ہوا تھا. بڑی دیر وہ مناظرہ یوٹیوب پہ بھی رہا ہے. تو سنیوں کا مطلب تو یہ ہے کہ سنتوں پہ چلنے والے، لیکن آج کل مطلب ہے کہ وہ بڑی دیر یوٹیوب پہ مناظرہ رہا ہے. تو میں حضرت کے لیے پڑھ رہا تھا، کوئی بندہ آیا تو آ کے عرض کرتا ہے شاہ جی دعا فرمائے میں مدینہ پاک چلا جاؤں. تو آپ نے فرمایا سنگیا کو پیسے شیسے نہیں ہے کول، چلو باقی میں کسی نے کہہ دینا. اور کرتا ہے حضور اگر ہوتے تو پھر آپ کو کیا کہنا تھا. بابا موج میں تھے، فرمان لگے اب میں تیرے لیے یہ دعا نہیں کروں گا کہ تو مدینہ چلا جا، بلکہ تیرے لیے یہ دعا کروں گا اللہ تیرے سینے کو مدینہ بنا دے. تو یہ بس جتنی آپ محنت کریں گے اتنا کرم ہوگا آپ پہ. بات تو محنت کرنے کی ہے. تو یہ بہت بڑی شخصیت مجھے پتہ چلا. ہم تب جامعہ نظامیہ میں تھے لاہور. ماشاءاللہ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو کیونکہ حضرت اگر آپ دوران طالب علمی کسی مناظرہ دیکھنے کے لیے مدرسے سے چھٹی مانگیں تو آپ کو نہیں ملے گی کبھی بھی. لیکن میرے لیے تھوڑا سا ریلیف اس لیے تھا کیونکہ میں کالج چھوڑ کے پڑھنے کے لیے آیا تھا. تو اس لیے پھر جتنے بھی بڑے تھے وہ محبت کرتے تھے کہ بھی کالج چھڑ کے پڑھنا ہے، مولوی بننا ہے. تو اس لیے ان کو پتا تھا یہ کہ سجے کھبے نہیں جائے گا، یہ مناظرہ دیکھنے جائے گا. تو ہم چلے گئے. تو بہت بڑا سٹیج بنا تھا، وہ 4 ٹرالے کھڑے کر کے نا، بڑے ٹرالے سٹیج بنایا گیا. تو دوسری طرف سے وہ سارے آ گئے، کتابیں بھی آ گئیں، جتنے مناظر تھے سارے پہنچ گئے. اب حضرت کا انتظار اور حضرت کی طرف سے کوئی بھی نہیں آ رہا. اتنا ٹائم گزر گیا کہ جو سامنے بیٹھے تھے وہ سوچنے لگ پڑے کہ کہیں حضرت مناظرے سے، میرے خیال سے کم از کم کو 1.5 گھنٹہ اوپر ہو گیا. پھر حضرت آئے، لیکن نہ تو کوئی کتاب، نہ شہزادوں میں سے کوئی ساتھ، اور نہ ہی حضرت کا کوئی شاگرد، کیونکہ میں بالکل سامنے بیٹھا تھا. تو جو دوسرا گروپ تھا نا وہ آنکھوں میں انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور تھوڑا سا نا وہ مسکرائے. اور ان کی مسکراہٹ کا مطلب یہ تھا کہ اتو بابا تو کلا اسی پھڑ کے ٹا لینا. لیکن ان کو اتنا نہیں تھا نا پتا بابا ہو ان کا، وہ تو ویل چیئر پہ بیٹھا نہیں ٹایا جاتا. شرط یہ ہے کہ بابا ہو. ایک ہوتا ہے نا بندہ عمر سے بابا بن گیا، اور بات و باقاعدہ تصوف میں ایک ٹرم ہے حضرت، ٹھیک ہے جی. تو ایک یہ ہے کہ کسی بابے نے بابا بنایا. تو جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا وہ کسی سے گرتا، وہ تو ویل چیئر پہ بیٹھا نہیں گرتا. ساڑھے ویل چیئر والے بابے نے پسینے نہ دکڑا چھڑے لیکن ڈگیا. وہ تو وکری بات تھی. حضرت عمر نے وفا نہیں کی ہے، اور کیونکہ حضرت بول بھی نہیں سکتے تو باقی بے نیازی ہیں جی. وہ ایسا ایشو بھی نہیں ہے کہ 5 سال اور مل جاتے تو شاید بات کچھ اور سے اور ہو جاتی ہے. لیکن کسی نے کہا تھا نا نہیں سمجھ آتی ہی نہیں ذوق کوئی بات اس کی، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے. اس لیے پھر وارث شاہ نے یہی بات پنجابی میں کہہ دی. وہ کہتے ہیں جاندی ڈاڈے آگے. چلے حضرت بس گفتگو سنیں آپ نا سارے، اللہ آپ کو برکت دے. تو حضرت وارث شاہ نے پنجابی میں کہا، کہتے جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش ہڑیا، چٹ لف کے ٹائم لنگا لی ہے. تو بس بابے نہیں گرائے جاتے حضرت کسی سے. تو وہ بابا تو پھر ٹانگوں پہ چل کے آیا تھا حضرت، وہ کسی سے گرایا جاتا ہے. خیر وہ مناظرے کی شرائط طے ہوئیں. اب یہ تھا کہ گفتگو کی ابتدا کون کرے گا. تو حضرت نے کہا جی مجھے دیا جائے مائک، گفتگو کی ابتدا میں کروں گا. حضرت ٹھیک ہے جی، گفتگو کی ابتدا میں کروں گا. دیا گیا مائک. آپ نے فرمایا بھی مناظرہ یہ ہے کہ دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ جیت گئے.
نہ یاد آئی تو مناظرہ ہار گئے. تو میں تو ویسے بھی بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے باتیں نہیں یاد رہتی, تو آؤ ذرا آج وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں. تو سب نے کہا جی وکھرا انداز کیا ہوا, مناظرہ ہے ہی یہ ہے, آپ دلیل دیں گے, ہم اپنی دلیل سے آپ کی دلیل کا رد کریں گے, پھر آپ اپنی دلیل سے ہماری دلیل کا رد کریں گے, جہاں رد ختم ہوا مناظرہ ختم ہوا. تو یہ وکھرا انداز کیا ہے؟ قربان جاؤں جی بابوں پہ بھی. آپ فرمانے لگے کہ کیونکہ مناظرے کا موضوع ہے مسئلہ ہے حاضر و ناظر, تو پھر اس طرح کرو یا نبی پاک دکھا دو یا دیکھ لو. وہ کیونکہ حضرت دکھا تو سکتے کوئی نہیں, اور اگر دیکھنے کے پہ اگر ہی ہوتے تو ساتھ اپنے مسلک کا جنازہ بھی لے کے جانا پڑتا تھا. اس لیے ایک بھاگا, دوسرا بھاگا, تیجا بھاگا, چوتھا بھاگا, سارے بھاگ گئے کتابیں شتابیں چھوڑ کے. حضرت تو مجھے آج بھی یاد نہیں حضرت کے الفاظ, بڑی خوبصورت آپ کی آواز. آپ نے فرمایا وخا نہیں سو سکتے ویکھن تے من جاندے اینیاں دا بھلا ہو جانا سی. تو یہ میرا وقت کہتا ہے وہ جو نہیں آ رہے تھے, ہو سکتا ہے عرضی پیش کی ہو کہ مال کو کئی باری انہاں نوں رایا مندا ہی نہیں ہے, تے اج تشریف ہی لایا ہوا ایک باری, تو ہو سکتا ہے بابے کی عرضی قبول ہوئی ہو, تو پھر بابے نے آ کے کہہ دیا. تو اس لیے حضرت بڑا کچھ ہے, لیکن جو محنت کرے گا. اقبال نے کہا تھا نہ دل بینا بکر خدا سے طلب, کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. یہ باپ پہ ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں. حضرت نے تو آپ کو راستہ دکھا دیا, حضرت نے تو آپ کو اللہ دے دیا. حضرت باپ پہ ہے کہ آپ کتنا اپنا اندر مانجتے ہیں. جتنا اندر مانجیں گے کیونکہ سارا کچھ اندر ہی ہے. نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوا. یہ تو آپ کا کام ہے, آپ کتنا مانجتے ہیں اس کو. یہ تو حضرت اب دکانداروں کی بھرمار ہے, سوچیں کچھ سے کچھ ہو گئی. میں اکثر دکھے دل کے ساتھ کہتا ہوں, سارا دن لوگوں میں گزارتے ہیں, وہ گھما کے پھرا کے ہر دوسرا بندہ یہی بات کہتا ہے مصباحی صاحب کو اس طرح کا وظیفہ بتائیں کہ انہوں پیسے آئیں. تو میں کہتا ہوں اگر اس طرح کا کوئی وظیفہ ہو تو تجھے کیوں بتاؤں, پہلے آپ پہ نہ پڑھ لوں. مجھے پیسے نہیں چاہیے, میں تینوں دفعہ, لیکن بس دکانداروں کی بات ہے. اللہ کا نام کیا ان کاموں کے لیے, اللہ کا نام کوئی ان کاموں کے لیے. میں آج جمعے میں بھی پتہ نہیں کیسے بات یاد آ گئی آج, کیونکہ ہم بھی حضرت گزرے ہیں انہی چیزوں سے. جب درس نظامی کی, اور ظاہر درس نظامی کر کے اب میں نے کسی ہاسپٹل میں تو لگنا نہیں, میں نے ظاہر کسی مسجد میں لگنا تھا. اور یہاں تو حالات کافی بہتر ہیں, اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات آج بھی کیا ہیں, دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی, لیکن وہاں آج بھی 12,000 10,000 وظیفہ ہے. میں جب پہلی مسجد میں بطور خادم یہ ڈیوٹی شروع ہوئی, میرا 3,000 وظیفہ لگا تھا. یہ بات ہے 2007 8 یا 9 کی بات ہے. تو چلو 3,000 میں اللہ برکت دیتے رہے, چلتا رہا. وہ پھر اللہ نے مجھے محمد علی دے دیا. تو وہ پھر اب غیرت نے اتنا تو نہیں کیا کہ میں جا کے کمیٹی سے کہوں بھائی محمد علی بھی آ گیا, تو ان کو تھوڑا جا بتاؤ. تو میں نہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں آیا, میں نے آ کے عرض کی میں حضور وہ محمد علی بھی آ گیا ہے, تو وہ تو 3,000 ہی ہے, تو پھر کو آپ ہی وظیفہ عطا فرما دیں کہ پیسے آئے. مجھے فرمانے لگے مولوی جی تانوں کن نے کیا کہ وظیفہ پڑھنا پیسے آتے. میں نے عرض کی حضور کیوں, کمال لوگ یار. فرمانے لگے مولوی جی اللہ کا نام صابن کی طرح ہے, یہ میل اتارے گا کہ میل چڑھائے گا. ہاں, اور حضور بلے شاہ نے بھی یہی کہا ہے. آپ پنجابی سمجھ لیتے ہیں, حضور بلے شاہ نے بھی یہی کہا. یہ تو آگے دکانداروں کی باتیں ہیں. آپ نے بھی یہی کہا, آپ نے فرمایا الف اللہ رتا دل میرا. آپ فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. حضرت نے آپ کو دے دیا, اب آپ کا کمال ہے آپ کتنا رنگ چڑھاتے ہیں. حضرت ایک اپنا اللہ کرنا اور ہے, لیکن کسی کا کروایا اور ہے. میں آپ کو زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں. اپنا کیا اور ہے, کسی کا کروایا اور ہے. حضرت نے دے دیا آپ کو. یہ باپ کا کمال ہے کہ آپ سرگی 2 بجے 3 بجے اٹھ کے حضرت پالش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کہ ستے رہتے ہو. یہ آپ کا کمال ہے, اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضرت جنی پالش کرو گے پھر اس پالش کا مزہ دیکھنا, اس پالش کا پھر مزہ دیکھنا کبھی. فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا, الف اللہ رتا دل میرا, مینو بے دی خبر نہ کائی, بھلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے. یہ
یہ صفائی ہوتی ہے حضرت. یہ بہت بڑا نام ہے جی حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ حضرت جو بھی سالک سلوک کے راستے پہ چلے اور جو سلوک کی شرائط ہیں ان پہ پورا اترے تو پھر ہر سالک پہ وقت آتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ وہ وصل ہو. اب وصل موسیٰ علیہ السلام حضور بلے شاہ کنگڑ چک لے سجنا وے ان شرما کانو رکھی ہے. اقبال حضرت کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے. یہ ہر سالک پہ وقت آتا ہے. تو حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں مجھ پہ بھی آیا دل میں یہ چاہت آئی کہ اب وصل ہو دیدار ہو. کہتے میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں نے جا کے عرض کی میں حضور کوئی نظر فرمائے کہ وصل ہو. کہتے ہیں حضرت خاموش. میں نے پھر عرض کی حضور کوئی نظر فرمائے وصل ہو. کہتے ہیں حضرت پھر خاموش. کہتے میں نے پھر عرض کی حضور کو نگاہ فرمائے وصل ہو. حضرت پھر خاموش. کہتے پھر میں بھی سمجھ گیا کہ خاموش. کہتے میں نے اجازت دی واپس آ گیا. جو حضرت نے سبق دیا تھا وہ پڑھنا شروع کیا. ٹھیک ہے جی. پکڑی تسبیح اور میں جو ہے نا وہ شروع ہو گیا اللہ. کہتے ہیں دوران وہ وظیفہ میرے دل میں خیال آیا کہ ابو بکر تو بخیل ہے. اور کہتے ہیں وہ خیال مجھ پہ اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے جو حضرت نے سبق دیا تھا. کہتے میں نے تصویر رکھی نیچے اور میں نے کہا ابو بکر خیال ہے بھی نہیں آیا کچھ تو ہے جو خیال آیا چل پھر آج ٹیسٹ کرتے ہیں. اور میں نے نیت یہ کی کہ جو بھی اللہ کی طرف سے آئے گا نا آج میں واپس اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا. اب کہتے نیت کرنی تھی. میں نے تسبیح لے کے وظیفہ پڑھنا شروع کیا. ایک بندہ 50 سونے کے سکے لے کے آ گیا. میں نے کہا بھائی نیت کی تھی امتحان بھی بڑا ہی آیا. کہتے میں نے 50 سونے کے سکے اٹھائے اور کسی شرعی فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. کہتے میں گزر رہا تھا تو کیا دیکھا کہ حضرت شیخ جنید بیٹھ کے تو اپنا نا وہ ہاتھ بنوا رہے ہیں. کہتے میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. تو کہتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کے نا وہ پیش کیے کہ حضرت قبول فرما لے. کہتے کیونکہ آپ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے آپ نے ذکر نہیں روکا. آپ نے مجھے آنکھ سے اشارہ فرمایا کہ بال کٹن والے نو دے دے پیسے. کہتے میرے دل میں خیال آیا بال کاٹنے والے کی اجرت تو 1 چاندی کا سکہ ہے اور یہ 50 سونے کے سکے ہیں. حضرت کہہ رہے ہیں 50 سونے کے سکے اس کو دے دے. لگتا ہے حضرت کو پتہ نہیں کہ یہ 50 سونے کے سکے ہیں. کہتے میں نے عرض کی حضور اس کی اجرت 1 چاندی کا سکہ ہے یہ 50 سونے کے سکے ہیں تو جس کی اجرت 1 چاندی کا سکہ ہے آپ فرما رہے ہیں اس کو 50 سونے کے سکے دے دو. تو فرماتے شیخ مسکرا کے کہنے لگے پھر ہم نے ٹھیک ہی کہا تھا نا تو بخیل ہے. ہم نے پھر ٹھیک ہی کہا تھا نا تو بخیل ہے. ابو بکر تو بھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے اور باتیں تو وصل کی کرتا ہے. تو بھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہے اور باتیں وصل کی کرتا ہے. جا وصل ابھی تجھ سے بڑا دور ہے. جا جو تجھے دیا جا کے اپنا اندر مانج. یہ حضرت ان کریموں کی یہ کرم نوازی ہے کہ ہمیں دے دی ہے. ابھی آپ پہ آپ کتنا مانجتے ہیں. آپ 2 بجے اٹھتے ہیں 1:30 بجے اٹھتے ہیں 3 بجے اٹھتے ہیں اور کتنا مانجتے ہیں. اور جتنا مانجیں گے نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آ حیاتی. وجہ صرف یہ ہے کہ حضرت اب مرید اس طرح محنت نہیں کرتے. اس لیے پتر اللہ آپ کو صحیح. بس وہ میرا ایک محبت والا انداز ہے غصہ نہ کیجیے گا وہ میرے منہ سے نکل جاتا ہے. محنت کرو حضرت اور مانجو حضرت. اسپیشل حضرت یہ جو ہمارے جو بزرگ ہیں اسپیشلی ٹھیک ہے جی ان سے تو میں گزارش کروں گا حضرت جی تسی تو خوب مانجو. اب کیا کرنا ہے حضرت بیٹا بیٹی بہو پوتا پوتی سارا کچھ ہی دیکھ لیا. اب کیا نکالنا ہے حضرت. چھڈو کتا حضرت اس دنیا کا مالک سے لو لگاؤ. سارے مزے چکھ لیے. انگلینڈ کا بھی چکھ لیا پاکستان کا بھی چکھ لیا سسرال بھی دیکھ لیا مائکہ بھی دیکھ لیا بیٹے بیٹیاں بہو پوتے پوتیاں. اب کیا نکالنا ہے سب اس دنیا سے کیا لینا ہے. قربان جاؤں یہ جن کا ماں گزر رہا ہے حضرت مولا مرتضیٰ حضرت امام حسن پاک امام حسین پاک. مولا مرتضیٰ کے لیے کتابوں میں لکھا آپ نے تو ساری زندگی گھر ہی نہیں بنایا. توجہ ہی نہیں فرمائی اس دنیا کی طرف. سیدہ کائنات خود فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائیں اور یہ تو سیدہ نے بتایا نہیں کہ اس سے پہلے فاقے کتنے تھے. یہ جو 4 روٹیاں بنائیں یہ کتنے مہینوں کے بعد بنی ہیں. فرماتی 1 روٹی حضرت علی پاک 1 روٹی حسن پاک 1 حسین پاک جو تھی میری.
فرماتی پاس بیٹھ کے تینوں کو کھلائی، تینوں اپنی اپنی روٹی کھا چکے. جب میں کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے. فرماتے اپنی روٹی کا ادا کیا، سالن رکھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں وہ محبوب جو مدینہ پاک بیٹھ کے خبریں عرشوں کی دیتے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے سونے محبوب 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک حسن پاک، حسین پاک، علی پاک، تینوں نے اپنی اپنی کھا لی، یہ میری تھی، کھانے بیٹھی، دل نہیں مانا تو یہ اپنی روٹی میں سے آدھی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں قبول فرمانے. لکھے ان مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ کتنے دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا. تو توجہ ہی نہیں کی کوئی بھی. لیکن چلیں ہمیں اجازت ہے، رخصت ہے، مباح ہے، مستحب ہے، لیکن حضرت کوشش کریں زیادہ توجہ اور مانجیں حضرت اس کو، اور پھر مزے دیکھیں حضرت مانجنے کے. حضرت صرف خرابی یہ ہے کہ جی الف اللہ رتا دل میرا مینو بے دی خبر نکائی بولیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. مجھے فرمانا کہ مولوی جی آپ کو کس نے کہا ہے کہ وظیفہ پڑھنے سے پیسے آتے ہیں؟ کیونکہ میں ایک تو عمر تھی اس طرح کی، میرا 26 یا 27 سال عمر ہوگی، تو کچھ حضرت جی وہ میں کیا حضرت جی مینوں نہ چھڈو کہ صابن میل لاندا کہ چھاڑ دے ان کو وظیفہ دسو. مجھے فرمانے لگے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں چاشت کی اور 121 بار سر سجدے میں رکھ کے نا یا وہابو یا رزاق پڑھنا ہے. ٹھیک ہے ساتھ میرا وہ دبا کے نا ہاتھ. فرمانے لگے مولوی جی وظیفہ مسجد سے نہیں پڑھنا، باہر جا کے پڑھنا ہے. میں نے عرض کی حضور مسجد میں کیوں نہیں پڑھنا؟ فرمان لگے مولوی جی وہ دے گھر بہ کے وہ دے کول وہی منگنا جی جڑا انہوں سارے ہیں تو بہتا نہ پسند ہے. وہ دے گھر بہ کے وہ دے کول وہی منگنا جی جڑا انہوں سارے ہیں تو بہتا نہ پسند ہے. یہ کتے باہر جا کے پڑھی ہو، وہ دے گھر بہ کے ہے نہ منگی ہو، کیونکہ جے کار ہو دائے تو پھر حق بھی ہو دائی ہے. لیکن کدھر رب ایسے لوگ ہیں، کہاں ایسے لوگ ہیں؟ اب تو سارا دن لوگوں میں گزرتا ہے اور ہم دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یہ دنیا کیا گول کھلا رہی ہے. نبی علیہ السلام نے تو پہلے آگاہ فرمایا تھا، فرمایا دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے. یہ اس لیے ہے یہ پاک لوگ کہ محبت نکالنے اندر سے، اور اس کے لیے انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اللہ. اس کے لیے ہمیں کیا دیا انہوں نے؟ اللہ. کرو حضرت کو محفل میں کرو، اپنے شیخ کی خدمت میں بیٹھ کے کرو، تنہائی میں کرو، سرگی کرو. سرگی کا تو مزہ ہی اپنا ہے. اور یہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ خوش نصیب لوگ ہو کہ اللہ نے آپ کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے. کبھی حضرت اس پہ اور نہیں ہوئی ہے کہ اللہ نے کرم کر دیا. یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایک لونڈی خرید کے گھر لے آیا. اللہ نے گھر بہت بڑا دیا تھا. فرماتے میں نے اس کو ایک کمرے کا وزٹ کروایا. میں نے کہا یہ بھی فارغ ہی ہے، یہ رکھ لے. یہ اگلا فارغ ہے، یہ رکھ لے. یہ اگلا فارغ ہے، یہ رکھ لے. یہ اس سے اگلا فارغ ہے، یہ رکھ لے. فرماتے ہیں پورا چکر کاٹ کے نا جب ہم آخری کمرے پہ آئے نا تو اس کے لیے میں نے اس کو کچھ نہیں کہا. تو مجھے خود کہتی محمد حسین یہ کمرہ نہیں دکھائیں گے؟ تو کہتے میں نے کہا یہ اس لیے تو میں نہیں دکھایا کیونکہ اس کمرے میں گھر کا فالتو سامان پڑا ہے تو یہ رہنے کے قابل نہیں ہے، لیکن چل تو کہتی ہے تو کھول کے دکھا دیتا ہوں. فرماتے اس کو دکھایا تو وہ کہنے لگی محمد حسین میں تو یہی کمرہ رکھوں گی. اب فرماتے میں نے کہا کیسی تو پگلی ہے، کیسی تو دیوانی ہے، وہ اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے تو کیسا کمرہ رکھ رہی ہے؟ تو فرماتے وہ مجھے آگے سے کہتی محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یار کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں. میں جہاں رہوں گی میں یار کا ذکر کروں گی، کمرے سونے ہو جائیں گے. سب اب گھر کیوں سونے نہیں رہی؟ کیونکہ گھروں میں اب یار کا ذکر نہیں ہوتا. اب ہمارے گھروں کی ابتدا فجر سے نہیں ہوتی، اب ہمارے گھروں کی ابتدا سورہ یاسین سے نہیں ہوتی، اب ہمارے گھروں کی ابتدا اللہ کے ذکر سے نہیں ہوتی، اب ہمارے گھروں کی ابتدا تہجد سے نہیں ہوتی. اس لیے تو برکتیں روٹ گئی ہیں ہمارے گھروں سے، رحمتیں روٹ گئی ہیں ہمارے گھروں سے. اب وہ کبھی قربان جاؤں جی وہ ہماری بیبیاں بیٹھی ہیں، اللہ کریں یہ ہماری بات مان لیں. کبھی حضرت جی بیبیاں تھیں وضو کر کے آٹا گوندنا، کبھی بیبیاں تھیں حضرت با وضو روٹیاں بنانی. جب سالن بنانا وضو ہے، ساتھ سورہ مزمل پڑھ رہی ہیں، ساتھ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. پھر جنہوں نے حضرت وہ کھانے ان کے بھی سینے نور نلا نور ہو جانے.
لیکن اب فرق ختم ہو گیا، یہ سارا کچھ ہی ہے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا۔ کہتے پھر دل میں خیال آیا ایک گھر سے بک کے دوسرے گھر میں جانے والی ہے، کسی سے سن لی ہوگی، کسی صوفی صاحب سے، کسی حضرت صاحب سے۔ کہتے بس اپنے کام سے کام۔ کہتے ایک رات مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی تو میں جب اس کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو دیکھتا کیا ہوں کہ اس کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہتے دل میں خیال آیا عورت ذات ہے، کہیں کوئی درد نہ ہو۔ تو کہتے میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے دیکھا تو درد سے نہیں رو رہی تھی، بلکہ وہ قرآن کریم پڑھتی ہوئی رو رہی تھی۔ قرآن سرگی ہوئے، اس کا تو ایسا پھر مزہ ہی وکھرا ہے۔ بندہ جس وقت پڑھے تو مزہ وکھرا ہے، لیکن پھر سرگی تو سرگی ہے نا، ساری دنیا ستی ہے اور بندہ اٹھے آتا ہے، اس کا مزہ ہی اپنا۔ اسی لیے تو حضرت جو تہجد ہے یہ نفس پہ بڑی گراں گزرتی، کیوں بلا ویکھن والا کوئی نہیں، ویکھنے والا یہ حلا اس دور میں ان محافل میں آنا بھی بڑا مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا حصہ نفس کا ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ آئے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مصباحی صاحب آئے ہیں، تھوڑا تھوڑا نفس کا حصہ۔ لیکن تہجد میں اسی لیے تو موت ہے اس کے لیے، آپ کو کبھی نہیں اٹھنے دے گا، کیونکہ اس کے لیے موت ہے، مرتا ہے۔ جس نے تہجد پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے نفس کے منہ پہ پاؤں رکھا، موت ہے اس کے لیے، کیونکہ دیکھنے والا ستے ہیں سارے۔ اور جو عبادت حضرت ایسی ہو کہ جس میں صرف آپ ہیں اور آپ کے اللہ ہیں، تو اس عبادت کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ حضرت اخلاص کیا ہے، کون ہے مخلص؟ جس سے شیطان خود کہہ رہا ہے وَلَأُوذِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، عالم صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، سب پہ زور لگاؤں گا۔ وَلَأُوذِيَنَّهُمْ اجمعین میں سارے ہی آگے نا، کہتا کسی کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن آگے خود کہتا ہے الا مگر عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا زور۔ تو پوچھا گیا کہ حضرت وہ ہیں کون مخلص؟ کون ہے مخلص؟ کیا ہے مخلص کی تعریف؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک مخلص وہ ہے جو اپنی نیکی کو بھی ایسے چھپائے جیسے اپنے گناہ کو چھپاتا ہے، جو اپنی نیکی کو بھی ایسے چھپائے جیسے اپنے گناہ کو چھپاتا ہے۔ اور کیونکہ تہجد میں ہے ہی چھپانا ہے، کنے ویکھنا ہے کنے بکانا ہے، سب اس لیے نفس کے لیے موت ہے حضرت، کوشش فرمائی حضرت۔ لیکن دسنا نفس بڑے بڑے طریقے سے آپ سے اظہار کروائے گا۔ مجھے یاد ہے میں وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ انتقال کر گئے، اب نفس کیسے اظہار کروا رہا ہے، مجھے بتا رہے ہیں کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، تو میں ان دنوں نا مسجد میں ہی رہتا تھا، مجھے کہنے لگے آپ صاحب تسی دیکھیا نہیں آج کل چوکیدار لیٹ آ رہے ہیں؟ میں نے کہا حاجی صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ نہیں پہلے میں تہجد شروع کرتا تھا تو آتا تھا، میں ختم کرتا ہوں تو تب آتا ہے۔ ایشو چوکیدار نہیں تھا، ایشو یہ تھا کہ میں نے دسنا یہ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مصر فتح کر لیا نا میں نے، وہ مال غنیمت جب لایا گیا تو کہتے دیکھا کیا کہ اس میں وہ مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں ہے، جیسے آپ حضرت نے اس کتنا سونا تاج عطا فرمایا، کہتے ہیں تاج، کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ حضرت عمر پاک کو کیا جواب دینا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس تاج میں بڑے قیمتی ہیرے جواہرات تھے۔ تو کہتے ہیں میں اسی پریشانی میں چکر کاٹ رہا ہوں تو دیکھا ایک بندہ آ رہا ہے میری طرف، دور تھا، کہتے جب قریب آیا تو دیکھا اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا، کہتے جب اور قریب آیا تو دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی ہے، کہتے جب اور قریب آیا تو دیکھا جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے، کہتے جب اور قریب آیا تو دیکھا کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، کہتے اس نے آ کے السلام علیکم کہا، کہتے میں جواب دینے میں مشغول تھا، اتنی دیر اس نے تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکالا میرے سامنے رکھا اور واپس، کہتے میں سکتے کی کیفیت میں، جوتی ٹوٹی ہے، کپڑے پھٹے نے، اگر یہ نہ بھی تاج واپس کرتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج کس کے پاس ہے، تو پھر بھی واپس کر گیا۔ اب فرماتے جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا وہ تھوڑا دور جا چکا تھا، تو میں نے پیچھے سے اس کو پکار کے کہا، میں نے کہا رک، وہ رک گیا، میں نے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر لیا، اور کہتے میں نے کہا کپڑا پیچھے کر کے دکھا تو کون ہے، اب فرماتے اس نے کپڑا کوئی نہیں پیچھے کیا، مجھے کہتا ہے عمرو بن عاص میں نے تاج تیرے لیے واپس تو نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں، اور جس اللہ کے لیے کیا اسے ضرورت ہی نہیں دکھایا جائے، وہ مجھے بھی جانتا ہے میرے باپ کو بھی جانتا ہے، اس لیے سب بڑا دھیان کرو حضرت، بڑا دھیان حضرت۔ اور پھر دیکھو
یہ اللہ کیا رنگ لگاتا ہے. الف اللہ رتا دل میرا مینوں بے دی خبر نہ کہیں بلیا قول لفظ پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے. اور کیونکہ جو کرنا ہے اس میں کرنا ہے. اور یہ صفائی ہے, تزکیہ, صفائی, تزکیہ, صفائی. یہ ہے کہ بس سارا دن لوگوں میں گزرتا ہے. تو یہ حضرت شکر کرنا ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, اللہ نے آپ کو چنا ہے, اللہ نے آپ کو ہمیشہ ڈرنا ہے. کیونکہ مت آکھی میں پڑھیا تو مت آکھ میں پڑھیا. کیونکہ پتر شیطان نے تو چوری اتھے ہی کرنا آنا نا جتھے کچھ ہے. ایتھے داڑھی شریف ہے, سر تے تاج ہے, ایتھے اللہ ہے, انہیں تے آنا ہی آنا ہے. وہ جڑا باہر حضرت نکر پا کے پھون ڈیا اتھے کتے نہیں جانا نہیں کوئی. یا وہ باہر جو کپڑوں کے بغیر گھوم رہی ہے اس کے پاس تو اس نے کوئی نہیں جانا. وہ تو اسی کے پاس آئے گا جس نے پردہ کر رکھا ہے میری بیٹی نے. وہ تو اسی کے پاس, وہ تو اس نے ادھر آنا جدھر سودا ہے, ادھر سودا ہے, اس نے زور لگانا ہے ادھر, وہ آئے گا. اور بچنا کیسے ہے اللہ کے فضل, بچنا کیسے ہے مرشد پاک کی نگاہ کی برکت, بچنا کیسے ہے نسبت کی برکت سے. باقی بچنا وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ ہاں جی, کہتے ہیں خیر وہ قرآن شریف پڑھتی رہی, مزہ لیتی رہی. ہاں جی, آپ فرماتے جب اس نے وہ تلاوت ختم کی نا تو اب مناجات کا وقت آیا. اب اور میں نے دیکھا ہے حضرت اب آپ دعا نہیں کرتے, دعا کیا کریں, خوب دعا کیا کریں. اور جتنے ہم ہیں نا سالک مرید, ایک کی پتر دعا کریا کرو. ہاں جی, کتے ٹوٹ نہ جائے, کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. یہ نعمت کو نہ تانوں کی پتہ کتنی بڑی نعمت ہے. بہت دعا کرے گا. دیکھو نا میاں محمد بخش عارف کہہ رہا ہے سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے. بڑی دعا کرے کرو اللہ توڑ چڑھ جائے, کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی غلطی ایسی نہ ہو, یہ نعمت کہیں چھن نہ جائے حضرت, کوئی ایسی غلطی نہ ہو حضرت. کہیں مرشد کا دامن ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے حضرت, کوئی ایسی غلطی. خوب دعائیں کیا. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کوئی بندہ تھا تو اس نے نماز پڑھی, دعا کوئی نہیں کی تھی, اٹھ کے جانے لگا. حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, فرمایا کچھ ایسا نہیں جو تو اپنے اللہ سے مانگے, کچھ بھی ایسا نہیں جو تو اپنے اللہ سے مانگے, کوئی تیری دعا نہیں, تجھے اپنے اللہ سے کوئی حاجت نہیں. پھر رو کے فرمانے لگا میرا تو نمک ختم ہو جائے میں وہ بھی اپنے اللہ سے مانگتا ہوں. دعا کریا کرو کتنی نسبت نہ کھو, کہ آپ کو کیا پتا نسبت کے مزے کیا ہے. حضرت سلطان باہو جیسے صوفی کہہ رہے ہیں نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہو, گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو, نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو, جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے سب عذابے ہو. نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں, نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں, جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں, جیوے کامل مرشد باہو جن سونا رب ملایا ہوں. اللہ 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 یہ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑھ دو کوئی اتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو, دل دا کلمہ عارف پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو, اے کلمہ میں نو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہو. یہ کرم بس ڈرنا ہے کہ حضرت کی نعمت, میں تو بہت دعا کرتا ہوں کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی غلطی نہ ہو جائے, کتنے نعمت چھین نہ جائے. یہ ہمیں تو حضرت
اندازہ ہی نہیں یہ نسبت ہمیں کدھر کدھر سے کیسے کیسے بچاتی ہے. اب کیونکہ کیمرے لگے ہیں، بڑی باتیں ہیں جو بڑے لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہوتی، اس لیے ہم بھی اب احتیاطیں کرتے ہیں کہ چلو حضرت میٹھی کھیر پکا محمد، ہر بندے کو ہضم ہی نہیں ہوتی. آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے نسبت کہاں کہاں کیا کیا کرم کرتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کوئی مرید تھے، کیونکہ حضرت جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا ان کو سوچ پہ بھی گرفت ہوتی ہے. وہ کہیں کوئی معاملہ اس طرح کا بنا، سوچ تھوڑی سی ادھر ادھر ہوئی، گرفت ہو گئی، اور لکھا گرفت اس طرح ہوئی کہ چہرہ بگڑ گیا، چہرہ بندر کا بن گیا. وہ جلدی جلدی حضرت وہ دروازہ بند کیا اور وہ سجدے میں سر رکھ کے رونا شروع کر دیا. روتے رہے، رات بھر روتے رہے. فجر پڑی، شیشے میں منہ دیکھا تو منہ کچھ انسانیت کی طرف واپس آ گیا، لیکن ہے ابھی بھی بندر کی طرح. پھر سر سجدے میں رکھا، پھر رونا شروع کر دیا. اب دروازے پہ لوگوں نے دستک دی، لوگ آنا شروع ہو گئے، کوئی دم کے لیے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. آپ نے فرمایا بھائی طبیعت ناساز ہے اس لیے آج نہیں. سارا دن روتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے ساتھ. رات گزری، پھر اگلی صبح دیکھا چہرہ کافی واپس لوٹا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ نقوش بندر کی طرح تھے. لوگ پھر آئے، آپ نے پھر دروازہ نہیں کھولا. اب وہ ساری آپس میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں، بے خیر تو ہے، شیخ دروازہ ہی نہیں کھول رہے. روتے رہے روتے رہے، سارا دن روتے رہے، رات روتے رہے. وہ اگلی پھر صبح آئی، جب شیشے میں منہ دیکھا تو الحمدللہ منہ ٹھیک ہو گیا تھا. ساتھ ہی دروازے پہ دستک ہوئی، انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک بندہ پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی کا خط لے کے آیا. انہوں نے کہا جی آپ کے شیخ کا پیغام آیا. پڑھیا پیغام، سر تے رکھے حضرت. جب کھولا تو اس میں لکھا تھا، اے میرے دوست آگے سے یہ نادانی نہ کرنا، 3 روز ہو گئے دھوبی بھر کے تیرا میل دھو رہا ہوں. آگے سے یہ نادانی نہ کرنا، 3 روز ہو گئے دھوبی بن کے تیرا میل دھو رہا. تو پتر سانو اندازہ ہی نہیں کتھے کتھے حقیقی ساڈا توندے نے کتھے. اس لیے ہمیشہ جب دعا مانگو پہلی دعا یا اللہ نسبت سلامت رہے، یا اللہ یہ مرشد کا ساتھ سلامت رہے. بڑے لجپال لوگ ہیں، اللہ سلامت رکھے ان کو. انہی سے ہماری باریں ہیں. یہ اگر نہ ہوں تو آپ اندازہ کریں ہم نے کدھر ہونا تھا. شاید کوئی پارک میں ہوتا، شاید کوئی بازار میں بدنگاہی کر رہا ہوتا، شاید کوئی موبائل پہ بیٹھا کوئی گندگی کوئی غلاظت دیکھ رہا. یہ کیسی نسبت کی باریں ہیں، سارے مسجد میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ کہتے نہیں نسبت کیا کرتی ہے، یہ کرتی ہے نسبت. یہ نسبت کا فیض ہے کہ اگر حضرت نہ ہوتے تو ہم پتہ نہیں کدھر کدھر ہوتے. تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہیں ہوتا سگے دنیا ہوتا. یہ ساری نسبت. اس لیے جب بھی پہلی دعا حضرت صاحب اللہ نسبت سلام، اللہ نسبت سلام. دیکھنا میاں صاحب کیسے خش خش جتنا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں. خش خش جتنا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. یہ نسبت کی باریں ہیں، یہ نسبت کی باریں ہیں. تو وہ آپ فرماتے ہیں وہ قرآن شریف پڑھ رہی تھی، اب باری آئی مناجات کی. وہ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دعا کرتی ہے، اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. آپ فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ بڑی اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس طرح نہ کہہ، بلکہ اس طرح کہے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے. اللہ بے نیاز ہے، اس کو کیا ضرورت تجھ سے محبت کرنے کی. ایک لونڈی، ایک نوکرانی، ایک باندی ہے تو فرماتے ہیں وہ آگے سے کہنے لگی محمد حسین ٹھیک ہے اب بہت بڑے عالم ہیں، لیکن میں بھی یہی کہوں گی اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا پھر میں بھی ایسے نہیں مانوں گا، دے دلیل جسے تجھ سے محبت ہے. تو فرماتے ہیں محمد حسین اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی، محبت ہے تو جگہ رکھا ہے نا، محبت ہے تو جگہ رکھا ہے نا، تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دیا. چلو حضرت کو تھوڑا حصہ ہمیں بھی ملا ہے. محبت ہے تو اللہ نے یہ توفیق دی ہے. اللہ نے ہمیں اس تسبیح کا دانہ بنا دیا ہے جس تسبیح کا کام ہی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہے. اللہ نے ہمیں
اس تسبیح میں بنا پرو دیا ہے اللہ نے ہمیں، اس تسبیح کا دانہ بنا دیا ہے جس تسبیح کا اور کوئی کام ہی نہیں، جس تسبیح کا ہوکا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹوٹ کے محبت کرنی ہے۔ کرم یہ، تو یہ کرم ہے آپ پہ، آپ کو تو خود اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اس گئے گزرے دور میں جب مادیت پرستی عروج پہ ہے، جب لوگوں کی توجہ دنیا کی طرف ہے، جب لوگ ایک دو اور دو اور دو اور چار اور چار اور چار آٹھ اور آٹھ اور آٹھ 16 کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے حضرت ہمیں یہ توفیق عطا کر دی۔ اللہ نے ہمارے منہ پہ مدینہ پاک کی یہ لڑیاں لگا دی، اللہ نے ہمیں یہ تاج عطا فرما دی، اللہ نے ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے محبوب کی محبت میں دھڑکنے کی توفیق عطا کر دی، اللہ نے ہماری زبانوں پہ، ہماری سانسوں میں، ہمارے دلوں میں اللہ ہو جاری کر دیا۔ یہ کوئی چھوٹی نہیں، میں تو اکثر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ مسلح نہیں، کارپٹ نہیں، ہم اگر کوئلوں پہ بھی اللہ کو سجدہ کریں تو ہم اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ یہ اسپیشل یہ جتنے ہم ہیں حضرت سالک، یہ مرید، یہ جن کو اللہ نے یہ رنگ عطا فرمایا، اس لیے حضرت خوب محنت کرو۔ اور بات پھر وہ ہے ہمارے لیے تو ظاہر ہے میدان کھلا ہے، جس طرف نکل جاؤ، لیکن چلو میں کچھ آپ کو سنا رہا ہوں، کچھ خود کو سنا رہا ہوں، حضرت کی موجودگی سے فائدہ۔ حضرت خوب مانجو اندر، خوب اس کو مانجو حضرت، اللہ سے اس کو مانجو مانجو مانجو، اور پھر دیکھو حضرت یہ رنگ کیا کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا آپ لیڈز میں بیٹھ کے مدینہ پاک کا مزہ لیا کریں گے، کیونکہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور پھر وہ وقت آئے گا کہ حضرت آنا جانا ختم، پھر سائیں سینے کو مدینہ کر دیں گے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ، اگر کسی کمزور بندے کا شعر ہوتا میں نے کبھی نہیں پڑھنا تھا، کیونکہ شاعروں کا تو کام ہی ہے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، یہ صرف شاعر نہیں ہے، حکیم الامت ہے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب ہی میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے۔ سینہ مدینہ، لیکن حضرت اس سے پہلے پھر محنت، سینہ صاف کرنا پڑنا ہے، غرور، تکبر، عجب، تسنع، کینہ، یہ سارا کچھ نکالنا پڑنا، پھر سائیں سینے کو مدینہ بنائیں گے۔ پھر سائیں، مجھے یاد ہے حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کوئی بندہ حج پہ یا عمرے پہ چلا تو آیا حضرت کی بارگاہ میں، اب تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں، پوچھتے نہیں، آئے میں منہ اٹھایا اور چل دیے حضرت کو، بیٹھو یار حضرت کی بارگاہ میں، پوچھو آداب کیا ہے، آداب کیا ہے، صاحب بڑے آداب ہیں۔ وہ جب یہ بھائی ہمارا تو کام ہے، جب وہاں جاؤ تو منظر کیا ہے، جتنے نجدی ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ وہ سارے اندر بیٹھ کے قرآن شریف پڑھن رہے ہیں، تو جن کو حضرت ہمیں بتاتے ہوئے 1400 سال ہو گئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، جنہیں بتاتے ہوئے ہمیں 1400 سال ہو گئے، حضور جانتے ہیں، 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 وہ باہر سارے فوٹو شوٹ کرن رہے ہیں اور نجدی اندر بہ کے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ وہ چلیا اندر بہ نبی علیہ السلام دے کول، حضور کو نماز تسبیح پڑھ کے دکھا، نبی علیہ السلام کو قرآن شریف پڑھ کے دکھا، نبی علیہ السلام کو ذکر کر کے دکھا، نبی علیہ السلام کو نفل پڑھ کے دکھا، حضور خوش ہوں۔ حضور وہ جو جن کا عقیدہ ہے کہ وہ سارے اندر قرآن شریف پڑھن رہے ہیں، وہ جنہوں نے 1400 سال ہو گئے سانو دس دیاں، حضور جانتے ہیں، حضور وہ سارے حضرت گنبد شریف کے سامنے فوٹو شوٹ کرن رہے ہیں۔ میں ایک دن ایک شاہ صاحب ہے، نام میں ان کا نہیں لوں گا، پھر کیسے میری تربیت فرمائی، ہم ہوٹل سے نا وضو کر کے نکلے تو آپ کو پتہ ہے حضرت راستے میں بدنگاہی کا بڑا سلسلہ موجود ہے ادھر، ٹھیک ہے جی، اللہ بس اپنی امان میں رکھے، لیکن کیونکہ اس میں کچھ ہمارا بھی قصور ہے، کلام ہم نے اس طرح کے پڑھے ہیں کہ آپ کا زیادہ روح پھر ذرا بازار کی طرف ہوتا ہے اور مسجد کی طرف، وہ پتہ کتنا کلام پڑھا گیا، میں پھر اتنے جاواں، پھر میں گواچ جاواں، پھر لوگ مینوں لبدے پھرن، ہم نے خود ہی آپ کو اس طرح کے کلام سنائے اور آپ کا ذہن بنایا ہے۔ اللہ عجیب ہے، لکھنے والا بھی بادشاہ بندہ، بھئی اتھے جا کے بھی کوئی گواچا ہے، اتھے جڑے گواچے نے انہوں نے راہ لب جاندہ جا کے، تو اس لیے پھر کیا ہوتا ہے وہ بیچارے پھر بازاروں میں گھومتے ہیں جا کے۔ 2017 میں جب اللہ پاک نے پہلا موقع عطا فرمایا تو وہاں ایک موجود بزرگ تھے، میں حضرت کی موجودگی میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، حضرت صاحب میں نے روتے دیکھا ان کو، اور پتہ کیا کہہ کے روتے تھے
کہتے تھے مجھے پاکستانیوں کی سمجھ نہیں آتی، جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو جو ہے نا وہ استغاثہ پیش کریں گے، سونے سانو مدینے بلا لو، سانو مدینے بلا، جب وہ مدینہ بلاتے ہیں تو پھر یہاں ہوٹل تے یہاں بازار، پھر یہاں ہوٹل تے یہاں بازار۔ وہ اللہ دیا بندیا آپ دے کول بہ ادو اٹھ جدو تو تھک گیا ہے بس جا کے سو جا، باقی آپ کل بہ آپ دی خدمت ٹھہر، آپ دے کول بہ۔ وہ ہم گئے تو وہ جب ہم پہنچے نا مسجد نبوی شریف میں تو گنبد شریف کے بالکل سامنے وہ حمام ہے ابھی بھی، آپ وضو وہاں وغیرہ کر سکتے ہیں حضرت وہاں، تو وہاں چلے گئے۔ مجھے فرمانے لگے مصباح صاحب آب زمزم لے کے آئے۔ مجھ سے راستے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، پکی بات ہے ہوئی تھی حضرت، میں حضرت گیا اور میں نا وہ آب زمزم لے آیا، تو مجھے کہنے لگے آنکھیں دھوئیں، آب زمزم سے نا آنکھیں دھوئیں۔ میں نے آنکھیں دھو لی، لیکن وہ اندر مولوی میں لے آیا، وضو تو کر کے آئے تھے، شاہ صاحب کہنے لگا تو برحال میں نے دھو لی۔ وہ جب ہم چلے نا تو میں نے عرض کی میں حضور ہوں، آپ نے آب زمزم سے آنکھیں دھلوائی ہیں۔ فرمان لگے راستے میں کیا کیا دیکھا تھا، نہیں آنکھوں سے حضور کی جالیاں دیکھنی ہیں جا کے۔ فرمان لگے راستے میں کیا کیا دیکھا، ابھی نہیں آنکھوں سے جا کے حضور کی جالیاں دیکھنی، ادب بات بکھرے گا۔ اس لیے جدو جاؤ کسے کل بگو سکھو تھے کی کرنا ہے کی نہیں کرنا جا رہا۔ یہ جتنے ہمارے پاکستانی عمرہ کر کے آتے ہیں 98% آپ کو یہی کہیں گے ہوٹل نہیں چنگا، تو چنگا ہے، تیری بوتھی ہے مدینہ پاک والی، وہاں تو جو فرشتہ ایک بار آئے وہ دوسری بار نہیں آ سکتا، منوزہ اپنی شکل میں تینوں پھر بلا لے۔ ان کی باتیں سنو حضرت، یہ ہوٹل نہیں سی چنگا، کھانا نہیں، تیرے مارے بندہ گھٹ کے منہ دے ہوتے، اپنے کرتوت نہیں تجھے یاد، تجھے تو کسی جیل میں ہونا چاہیے، تجھے تو بیڑیاں پڑھنی چاہیے، شکر کر تینوں بلا لیا، تو ہوٹل کے رونے رو رہا ہے، جے رونا ہے تے اتھے آ کے رو لیں، جنہیں تینوں بھیجے اودے نال کر لیں جڑا کرنا ہی ہے، وہ اتھے زباناں بند کرو اپنی سارے، کھان گئے ہو کبھی کھانا نہیں کھایا ادھر، کبھی تجھے کچھ نہیں کھانے کو ملا، کبھی تو نے بیڈ نہیں دیکھا، کبھی تو نے اچھا کمرہ نہیں دیکھا، ادھر بیڈ کا کمرے کا کیا کام ہے، ادھر ایک کی چیز ہے اور وہ ہے حضور کی ذات ہے۔ لیکن دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ ہم کر کیا رہے ہیں، اب اتھے تے کتے سڑکے جگہ مل جائے تو میں اپنے نصیبوں پہ باری باری جاؤں گا، وہاں تو کہیں وہ سڑک پہ جگہ دے دیں تو ظاہر نصیب ہے، وہ چھوٹی جگہ ہے۔ یہ مولانا منظور احمد شاہ صاحب نے حضرت مدینہ الرسول لکھی، ٹائم بھی تقریباً ہو گیا، بڑی خوبصورت کتاب ہے حضرت۔ وہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کرم ہوا، آپ کو پتہ ہے ریاض الجنہ شریف میں 2 رکعتوں کا ٹائم ملتا ہے حضرت، کہتے اس دن اللہ نے ایسا کرم کیا کہ میں ڈھیروں بیٹھا رہا، ریاض الجنہ شریف سے اٹھا، صفحہ شریف سے باب جبریل شریف، وہاں سے ہوتے ہوئے سیدھا جنت البقیع شریف، وہاں بھی ڈھیروں وقت گزارا۔ کہتے جب میں نکلنے لگا نا واپس تو خود کلامی کا عالم تھا، میں نے کہا منظور احمد کیسا سونا شہر ہے مدینہ پاک، ایک وہ جنت ہے مرنا پڑے گا، پھر مرنے کے بعد حشر سورج سوا نیزے پہ زمین تانبے کی، پل صراط، پتہ نہیں ڈائریکٹ جنت میں جانا بھی ہے کہ نہیں جانا، وایا جہنم جانا پڑے، کیسا سونا شہر ہے نبی کریم علیہ السلام کا، جو آ جائے اپنی زندگی میں 2 بار جنت کی سیر کر آتا ہے۔ ریاض الجنہ شریف اور جنت البقیع شریف، کیسا سونا شہر ہے، 2 جنتیں ہیں نبی علیہ السلام کے شہر مبارک۔ اب فرماتے ہیں وہاں ایک مجذوب بی بی صاحبہ تھی جن کو میں کئی بار ایویں سمجھ کے گزر گیا، کہتے میں اپنے آپ سے کلام کر رہا ہوں، منظور احمد کیا سونا شہر، 2 جنتیں۔ اب فرماتے ہیں میں اماں جی کے پاس پہنچا تو اماں جی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے بڑی فصیح عربی میں کہتی ہیں یا اخی تعال اسمع کلامی، بھائی ٹھہر میری گل سن کے جا، کہ تو کی کہنے ہے کہ مدینہ پاک تو 2 جنتاں نے، اپنا عقیدہ ٹھیک کر، مدینہ میں 2 جنتیں نہیں، المدینۃ کلھا جنت الفردوس، مدینہ سارے کا سارا ہی جنت ہے۔ اللہ ہے مدینہ پاک سارے کا سارا، اسی لیے تو برادر اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا نا، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ،
اشعار تو کافی ہیں، وقت بھی ہو گیا، پھر سے ہی کبھی ہو. پھر آخر پہ دعا کیا کرتے ہیں؟ میری خاک یا رب، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبارے مدینہ. مدینہ مدینہ مدینہ. بس جی اللہ کرے کرم ہو جائے، مرشد پاک کے صدقے اللہ ہمارے سینے کو مدینہ بنا. بس آخری شعر جی میں بات ختم کروں گا. حضور گل شارہ میں وہ آیا، حضرت نے کو تربیت فرمائی ہوگی، وہ چلا گیا. پھر جب واپس آیا تو آپ نے فرمایا بھائی سنا مالکان دے شہر میں آیا ہے. تو وہ بیچارے نے میرے یار کی سنانا تھی، وہ اس کو سوجی کوئی نہیں. وہ کہتا ہے حضرت جب میں وہاں گیا تو وہاں نور ہی نور تھا. تو حضور بلے شاہ صاحب کو پتا تھا نہیں جو کا بھی کوئی نہیں ہے. آپ نے پھر فی البدیع اشعار لکھے. حضرت آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڑھے بت خانے وچ پیا حضور وسے. تینوں کعبے. حضرت صاحب صفائی جب ہوتی ہے نا پھر صفائی کے اپنے مزے ہیں. جب صوفی کو صفائی میسر آتی پھر صوفی چونک میں کھڑا ہو کے نعرہ مارتا ہے، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا، کہیں عاشق نیاز کی صورت، سینہ بریاں دل جلا دیکھا. صفائی کے اپنے مزے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی شے اندر لگی ہوئی ہے؟ یہ بہت بڑی دل دریا سمندروں ڈونگے. پھر میں صوفیوں گزارش کروں گا، سائیاں نے دے چھڑے ہے تن اللہ مان جو ہے اور جڑی پالش سرگی اٹھ کے ہونی ہے نا وہ سارا دن بھی ہو سکتی. سرگی وکھرا وقت ہے. سرگی رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے. جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ. آخری بات، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڑھے بت خانے وچ پیا حضور وسے. عرض کیتی بلے شاہ جی آپ دے لیڑے کیوں تو ساڑھے تو دور کیوں؟ جواب سنو تو میرا سبق مکمل. فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڑھے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے. تیرے اندر بار پلیتی ہے، تیرے اندر بار پلیتی ہے، تیرے اندر بار پلیتی ہے، تیرے اندر بار پلیتی. بار دی تسائیاں نے دو چھڑی ہے. کڑے سونے چہرے نے. اللہ تعالیٰ نظر بات تو بچائے. قسم اٹھا کے خوش ہونا میں ویک کے بڑی خوش ہونا میں ویک کے. اللہ تعالیٰ نظر بات تو بچائے. آخر تک ساڑا چہرہ انجی رہے. اے اپنے پیر و مرشد دا تاج پا کے مینوں میرے مرشدہ نے اے دیتا، آپ نو حضرت نے اے تاج کیتا. انجی حضرت ساڑا جنازہ پڑھا کے سانو اے تاج پائے جانا. اسی اے تاج پا کے جائیے حضرت. اے تاج اے چنڈیاں نال لے کے جائیے. اے اللہ ہو والی کمائی اسی نال لے کے جائیے. اللہ سڑی اللہ تعالیٰ نظر بد تو بچائے. اے باہر والی توشڑی اندر تو ان واسطے حضرت نے کی دیتا ہے اللہ اللہ اللہ. خوب حضرت دی خدمت بھی آ کے کرو، پھر سرگی اٹھ کے بھی کرو. تیری دو حضرت جی سرگی اٹھ کے کرو نا تو میں دعا مچ لازمی یاد رکھی. نہ لے کے دعا کری ہے یا اللہ بڑھ بولا ہے کتے کو سبقت لسانی کو معاف کر چھڑی سو. دل دا بندہ نہیں ہے باقی میں لازمی سارے دعا مچ یاد رکھیے. میں آپ لی دعا گوں تسی میرے لی دعا کریو. ایسے حال زندہ رہیے مرشد راضی رہن، ایسے حال چ مریے کہ مرشد راضی ہوں ساڈے تو. وما علینا الا البلاغ المبین.